اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونستعینہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اور اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا گہرا دوست بنایا ہے۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جد قریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش بابل کے شہر میں نمرود مردود کے سلطنت میں ہوئی ہے۔ نمرود بادشاہ کی حکومت پوری دنیا پر تھی۔ تاریخ سے ثابت ہے کہ ایسے 4 بادشاہ گزرے ہیں جن کی بادشاہت پوری کائنات پر تھی۔ ان 4 میں 2 بادشاہ مومن تھے اور 2 بادشاہ کافر تھے۔ مومنوں میں ایک حضرت سکندر یعنی ان کا نام حضرت ذوالقرنین علیہ رحمہ ہے، اور دوسرا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو اللہ کے پیغمبر تھے۔ اور کافروں میں ایک بخت نصر اور دوسرا بادشاہ نمرود مردود تھا۔ یہ 2 بادشاہ ایسے ہیں جو کافر ہیں، ایک بخت نصر ایک نمرود، اور 2 بادشاہ مومن ہیں، ایک حضرت ذوالقرنین اور ایک حضرت سلیمان علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں عالم کے بادشاہ گزرے ہیں۔ یہ ہمارے آقا کریم علیہ السلام کی خصوصیت ہے۔ کیا ہی خوب فرمایا ہے سرکار اعلیٰ حضرت نے، جس کو شایع ہے عرش خدا پر جلوس، ہے وہ سلطان والا ہمارا نبی، اور اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا وقت جب قریب آیا تو آپ کی والدہ ماجدہ نمرود بادشاہ کے ڈر سے ایک تہہ خانے میں چلی گئیں، جو آپ کے والد ماجد نے شہر سے دور جا کر کے تیار کیا تھا۔ وہ تہہ خانہ، اسی تہہ خانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے اور وہیں رہے۔ روزانہ آپ کی والدہ ماجدہ اس تہہ خانے میں تشریف لاتی اور دودھ پلا کر واپس چلی جاتی۔ آپ بہت جلد بڑھ رہے تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہے تھے۔ 1 ماہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنا بڑھتے تھے کہ جتنا دوسرے بچے 1 سال میں بڑھتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جو ہے 13 برس یا 17 برس کی تھی۔ تو ایک روز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ سے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی والدہ سے پوچھتے ہیں کہ میری ماں بتاؤ کہ میرا رب کون ہے، یعنی میرا پالنے والا کون ہے۔ رب کا معنی ہوتا ہے پالنے والا۔ تو والدہ نے کیا خوب جواب دیا، والدہ نے جواب دیا کہ میں ہوں جو تمہیں پالتی ہوں۔ پھر سوال کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ تمہارا رب کون ہے، یعنی تمہارا پالنے والا کون ہے۔ تو والدہ نے جواب دیا تھا تمہارے والد ہیں جو ہماری دیکھ بھال کرتے ہیں۔
تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ والد کا رب کون ہے، یعنی میرے والد کو کون پالتا ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا خاموش رہو۔ آپ کی والدہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا خاموش رہو، اس کے آگے کچھ مت کہو، اور وہ کوئی جواب نہ دے سکی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میری والدہ، میرے باپ کو کون پالتا ہے، میرے باپ کا پالنے والا کون ہے، تو آپ کوئی جواب نہ دی، اور اپنے شوہر سے جا کر کہا کہ جس لڑکے کی نسبت جو مشہور ہے کہ وہ زمین والوں کے دین کو بدل دے گا، وہ فرزند یہی ہے، اور ساری گفتگو اپنے شوہر کو بتائی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تہہ خانے سے باہر تشریف لائے تو اس وقت سورج غروب ہو گیا اور آسمان پر ستارہ طلوع ہوا، تو آپ نے دیکھا کہ قوم کے لوگ شرک میں مبتلا ہیں۔ قوم کے لوگ، جو لوگ تھے وہاں کے، وہ شرک میں مبتلا ہیں۔ تو آپ نے باطل پرستی کا انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر استدلال فرمایا، جس کو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ہے، اور فرمایا اے لوگو، چاند، سورج، ستارے، زمین، آسمان، پہاڑ، سمندر، یہ معبود نہیں ہیں جو کبھی ڈوب جاتا ہے، نکل جاتا ہے، کبھی جو ڈوب جائے وہ ہمارا خدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چاند اور سورج اور ستارے کی پرستش کے خلاف بیزاری کا اعلان فرمایا، اور ایک خدائے وحدانیت کو ماننے اور وحدہ لا شریک کی عبادت و بندگی کی دعوت پیش کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ آپ نے تبلیغ اسلام فرمائی۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ہے لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کو ایک جاننا، اللہ کو ایک ماننا اور اسی رب کی عبادت کرنا۔ سمجھ رہے نا آپ؟ اللہ کی عبادت کرنا، اللہ کو ایک ماننا، یہی اسلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا آزر سے فرمایا یا ابتی لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ 16ویں پارے میں رکوع نمبر 6 میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے باپ، کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ کچھ تیرے کام آ سکتا ہے۔ آپ کے چچا آزر نے جواب دیا، اور کیا جواب دے سکتا تھا، لاجواب ہو گیا، اور کہا اے ابراہیم، اگر یہ بت تیری رسالت اور تیرے خدا کی وحدانیت کی گواہی دے دیں تو میں تم پر ایمان لے آؤں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، تمام بتوں سے یہ آواز آئی۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ پروردگار ایسا کر دے، یہ سارے بت ہمارے رسالت کی گواہی دیں۔ تو آپ کی دعا قبول ہوئی اور تمام بتوں سے آواز آئی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ یہ آواز آتی ہے۔ جب یہ آواز آئی، آزر نے جب یہ معجزہ دیکھا تو کہنے لگا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم تو بڑے جادوگر نکلے، اور یہ کہہ کر کے ایمان نہ لایا اور وہاں سے بھاگ نکلا۔ حضرات، نمرود کی قوم کا سال میں ایک عید کا دن ہوتا تھا، جیسا کہ آپ واقعہ سنے ہوں گے کہ اس کی قوم کا ایک عید کا دن ہوتا تھا جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے، جس کو وہ لوگ میلے کے طور پر مناتے تھے۔
ایک روز جو ان کا میلے کا دن تھا، عمدہ لباس پہن کر میلے میں جاتے اور قسم قسم کے لہو و لعب میں مشغول ہو جاتے، اور واپس ہو کر بت خانے میں جاتے اور بتوں کی پوجا کرتے۔ یہ نمرود کی قوم کا حال تھا۔ بت کے پجاری تھے، شرک کیا کرتے تھے۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ سب میلے میں چلے گئے ہیں، اور بت خانے میں بت اکیلا رہ گیا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی، جیسا کہ آپ لوگوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک کلہاڑی لی اور بت خانے میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر کے تمام بتوں کو توڑ ڈالا۔ کوئی ایک بھی بت وہاں باقی نہ رہا، سارے بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توڑ دیا۔ ہاں، ایک بڑے بت کے کندھے پر، اسے آپ نے نہیں توڑا، اس کے کندھے پر جس کلہاڑی سے سارے بتوں کو توڑا تھا، وہ کلہاڑی اس بت کے کندھے پر رکھ دیا اور رکھ کر کے چلے گئے۔ جب نمرود کی قوم کے لوگ میلے سے واپس ہوئے اور بت خانے میں جا کر اپنے بتوں کی بدحالی دیکھی تو سب بھڑک گئے اور کہا، یہ کام ابراہیم علیہ السلام کا ہے، اسی نے ہمارے بتوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوگا، وہی ہے جو ہمارے بتوں کے خلاف ہے، ورنہ یہاں تو سب بت پرستی کرتے ہیں، کوئی بت کے خلاف نہیں جاتا، وہی ایک ہے جو بتوں کے خلاف باتیں کرتا ہے، تو یہ وہی توڑ سکتا ہے۔ جب یہ واقعہ نمرود کو بتایا گیا تو نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے تو نمرود کو سجدہ نہیں کیا، جیسا کہ نمرود لوگوں سے سجدہ کرواتا تھا اور خدائی دعویٰ بھی کرتا تھا کہ میں ہی رب ہوں، میں ہی تمہارا پالنے والا ہوں، تو خدائی دعویٰ کرتا تھا، لوگ اس کے لیے اس کا سجدہ کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہ کیا۔ نمرود نے آپ سے کہا کہ تم نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں اپنے رب کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہیں جھکتا، میں اپنے رب کے علاوہ کسی کا سجدہ نہیں کرتا ہوں۔ تو نمرود نے کہا، بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ اس نے پوچھا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ کون سے رب کا سجدہ کرتے ہو، تمہارا رب کون سا ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی و امیت۔ تیسرے پارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، رکوع نمبر 3، میرا رب وہ ہے کہ وہی جلاتا ہے اور وہی مارتا ہے۔ چنانچہ نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، اس نے کہا کہ اے ابراہیم، تمہارا خدا وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ کہا تم کیسے کر سکتے ہو؟ تو نمرود نے 2 قیدیوں کو بلایا، ایک قیدی جو رہا ہونے والا تھا اس کو اس نے قتل کر دیا، اور جو اس کو اس نے مار دیا، اور جو مرنے والا تھا جس کو سزائے موت دی گئی تھی، پھانسی کی سزا دی گئی تھی، اسے چھوڑ دیا۔ کہا دیکھا، جو بچنے والا تھا، جو رہا ہونے والا تھا، میں نے اس کا قتل کر دیا، اور جو پھانسی چڑھنے والا تھا چھوڑ دیا میں نے، اور جو رہا ہونے والا تھا، اس طریقے سے میں نے ایسا کیا تو میں بھی خدا ہو گیا نا، جیسا کہ تم نے کہا کہ تمہارا خدا وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے، میں نے بھی مار دیا۔ ایک بچنے والا تھا اسے مار دیا، اور ایک مرنے والا تھا اسے چھوڑ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جان لیا کہ نمرود بڑا بیوقوف ہے، اس سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔
اب اس کے سامنے ایسی دلیل پیش کی جائے جس سے ظالم نمرود بے بس ہو جائے۔ اب اس کی جھوٹی خدائی کا جو بھانڈا پھوٹ جائے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی دلیل قائم فرمائی جس کا کوئی جواب نمرود کے پاس نہ تھا۔ اس کو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب فبہت الذی کفر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تیسرے پارے میں رکوع نمبر 3 میں ارشاد فرماتا ہے، اے ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، تو اس کو پچھم سے لے آ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ اگر تو خدا ہے تو میرا خدا روزانہ سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے، اور اگر تم خدا ہو تو پچھم سے نکال کے دکھا دو۔ نمرود ایسا نہ کر سکا۔ نمرود کو غصہ آیا اور غصے میں آ کر کہنے لگا، ابراہیم تو نے ہی ہمارے بتوں کو توڑا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جو تم مجھ سے کہہ رہے ہو کہ تم نے بت توڑا ہے، ارے ذرا خبر لو بڑے بت کی جس پہ کلہاڑا رکھا ہوا ہے، ذرا اس سے پوچھ لو، اسی سے پوچھو، اسی نے توڑا ہوگا، اسی سے پوچھ لو، کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھی ہوئی ہے، ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے بت نے ناراض ہو کر تمام بتوں کو توڑ دیا ہوگا۔ تو نمرود جواب دینے لگا، کہا تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت سنتے نہیں ہیں، تمہیں خوب معلوم ہے کہ یہ بت بولتے نہیں ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو موقع ملا اور ارشاد فرماتے ہیں، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ اللہ رب العزت 17ویں پارے کے 5ویں رکوع میں ارشاد فرماتا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم۔ کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے سکتا ہے اور نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کا نمرود مردود کے پاس کچھ جواب نہ تھا، اس لیے عاجز و شرمندہ ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قیدی بنا لیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تمہیں پتہ ہے، تمہیں معلوم ہے کہ یہ بت بول نہیں سکتے، یہ بت سن نہیں سکتے۔ ارے جو سن نہیں سکتا، جو بول نہیں سکتا، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے قیدی بنا لیا، قید کر لیا۔ نمرود نے اپنے خاص لوگوں کو مشورہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ لوگوں سے پوچھتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ یہ مشورہ کرتے ہیں، ہمیشہ ایسے مشیر ملتے ہیں، آج بھی ملتے ہیں، جو اسلام کے خلاف بھوکتے ہیں، آج بھی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، اسلام کے خلاف جتنی باتیں کرنی ہے کر لو، قرآن کے خلاف باتیں کرنی ہے کر لو، نبی کے خلاف، انبیاء کے خلاف باتیں کرنی ہے کر لو، چاہے جس کے خلاف باتیں کرنی ہے کر لو، یاد رکھنا اسلام ہمیشہ سے زندہ تھا، آج بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، کیونکہ یہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو دین میں نے دنیا کو دیا، جو قانون میں نے دنیا کو دیا، جو نظام میں نے دنیا کو دیا، یہ رہتی دنیا تک موجود رہے گا۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی
اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت بچے اس چہار دیواری میں لکڑیاں جمع کریں۔ بہرکیف اس کے حکم کی کوئی نافرمانی نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ جو حکم کی نافرمانی کرے گا اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو کون حکم کی نافرمانی کرے گا؟ سارے کے سارے کافر و مشرک ہیں۔ وہ نمرود کو خدا مانتے ہیں، نمرود کو اپنا رب مانتے ہیں، تو اس کی بات کیسے ٹال سکتے ہیں؟ کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود کو خوش کرنے کے لیے اس جوش و خروش کے ساتھ لکڑیاں جمع کرنے لگ گئے کہ ایک ماہ کامل تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہی۔ آپ اندازہ لگائیں، 1 ماہ تک لکڑیاں جمع کی گئیں۔ کتنی لکڑیاں جمع کی گئی ہوں گی، کتنے ظالم لوگ تھے وہ لوگ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اتنی دشمنی، ایک اللہ کے پیغمبر سے اتنی دشمنی، اتنا ظلم کیا لوگوں نے آپ پر، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں خدا وحدہ لا شریک ہے، یہی صدا دیتے رہے، دنیا کو یہی بتاتے رہے، ایک رب ہے، ایک خدا ہے، اسی کی عبادت کرنی ہے، اور ہمیشہ یہی کہتے رہے۔ لوگ آپ کی دشمنی میں اس طرح سے مہینوں تک لکڑیاں اکٹھا کرتے رہے، اور کوئی 1 2 10 5 20 100 50 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کی دشمنی پر اتر آئے اور آپ کے خلاف لکڑیاں جمع کی کہ آپ کو اس میں ڈال کر جلایا جائے گا۔ جب چہار دیواری لکڑیوں سے بھر گئی تو ان میں آگ لگا دی گئی، آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل بھن کر خاک ہو جاتا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے۔ آپ سوچیں، اتنی بڑی چہار دیواری بنائی گئی، لکڑیاں اکٹھا کی گئی، جلائی گئی، تو اس کی وجہ سے پورے علاقے میں گرمی تو پیدا ہو جائے گی، تپش پیدا ہو جائے گی، لوگ پریشان ہونے لگے، اور آبادی کے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا، لوگ دور چلے گئے۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آ گئی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیں، ایسے وقت میں اگر ہم پر کوئی ظلم کرے، کوئی مارے اور اس طرح آگ میں پھینکنا چاہے، تو کوئی آ کر کے ہم سے یہ کہے کہ آپ ہم سے بتائیں، کہیں میں فلاں ہوں، میں تمہاری مدد کر سکتا ہوں، میں تمہیں آگ سے بچا سکتا ہوں۔ اگر کوئی یہ کہے آ کر کے، ہم یہی کہیں گے کہ جلدی بچاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آگ میں منجنیق کے ذریعے جا رہے تھے تو ایک فرشتہ آتا ہے جو بارش برسانے والا فرشتہ، وہ آ کر کے عرض کرتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں بارش برسانے والا فرشتہ ہوں، آپ کہیں مجھ سے تو میں ابھی بارش برسا دوں جس سے آنن فانن آگ بجھ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے فرشتے، مجھ سے تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ پھر ایک فرشتہ آ کر کے حاضر ہوتا ہے، اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے خلیل، میں ہوا چلانے والا فرشتہ ہوں، میں ہوا چلانے پر مامور ہوں، آپ مجھ سے کوئی حاجت پیش کریں، میں آپ کی حاجت روائی کر دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے فرشتے، مجھے تم سے بھی کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے، عرض کیا، یا ابراہیم لکا حاجتن، یعنی اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبرائیل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں حاجت تو ہے، ہاں حاجت تو ہے، حاجت تو ہے، مگر اے جبرائیل علیہ السلام، تم سے حاجت نہیں ہے۔ کیا ہی خوب جواب دیا، تاریخی جواب ہے یہ، جواب سونے کے پانی سے لکھا جانے والا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے جبرائیل حاجت تو ہے لیکن تم سے حاجت نہیں ہے۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یعنی وہ میرا حال خوب جانتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل اس کی بارگاہ میں اپنی حاجت کو کیا پیش کرنا؟ کیا وہ نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا اسے نہیں پتا ہے؟ وہ علیم و خبیر ہے، میرا رب ہے، وہ جان رہا ہے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، وہ اس کو پتا ہے کہ میں آگ میں ڈالا جا رہا ہوں۔ اس سے کیا کہنا، اسے سب پتا ہے، وہ جانتا ہے، وہ میرے سوال سے باخبر ہے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اسے پتا ہے اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے کہ جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، یہ یقین انسان کو رکھنا چاہیے اپنے پروردگار پر، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یقین تھا پروردگار کی ذات پر، ایسا یقین ہر مسلمان کو اپنے رب پر ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب پر اتنا یقین کیا کہ وہ تو دیکھ رہا ہے میں کہاں جا رہا ہوں، وہ میرے سوال سے باخبر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام گویا آگ کے قریب پہنچ چکے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، پروردگار اپنے پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کا حکم ہوا یا نہ رکونی بردم و سلامن علی ابراہیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا 17ویں پارے میں رکوع نمبر 5 میں ارشاد فرماتا ہے اے آگ ٹھنڈی ہو جا، سلامت والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ سمندر، یہ دریا، یہ پہاڑ، یہ انسان، یہ جانور، یہ چرند و پرند، ساری چیزیں اللہ کے قبضے میں ہے۔ کون ہے جو اللہ کے قبضے سے باہر نکل جائے؟ ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ کا حکم سنتے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار بن جاتی ہے۔ گلزار یعنی پھول بن جاتی ہے۔ جو آگ کے انگارے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلانا چاہتے تھے، وہی آگ کے انگارے پھول میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ایسا معجزہ عطا ہوا۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ گیا اور چڑھ کر کے دیکھنے لگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدا گلزار بن گیا تھا۔ جتنے آگ کے انگارے تھے پھول بن چکے تھے، پھول کے باغیچے بن چکے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ گر تھے۔ پوچھا اے ابراہیم علیہ السلام کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے؟ نمرود نے کہا، مردود نمرود نے کہا، اس کافر نمرود نے کہا اے ابراہیم کس طرح سے تم بچ گئے اور اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔